ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو دیکھتی تھی اس چہرے انور کبھی مجھے دیدار کرا جانا دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی اس کے سوا ہر حسرت دل سے مٹا جانا جو رنگ کے جامی رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھ کو ایسی نیند سلا جانا دنیا سے ریاض جب عقبہ کی طرف جانا ہو داغ محمد سے سینے کو سجا جانا الہی محبوب کل جہان کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے یہ التجا ہے کہ روز محشر
گناہگاروں پر بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کے چشم تر کا سلام پہنچے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب السلام بزرگ اور عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے بھی، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے جتنے بھی مہینے ہیں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور وقوع پذیر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مہینہ اس واقعے کی وجہ سے منور ہوا، روشن ہوا۔ میرے محترم دوستو، ظاہر ہے ربیع الاول کا مہینہ کون مسلمان ہے جو اس سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں دو واقعات ایسے وقوع پذیر ہوئے جو کائنات میں ثبت ہو گئے، ان نقوش کے حیثیت سے اسے یاد رکھے جاتے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ محسن انسانیت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے جو کہ اسی مہینے میں پیش آیا، اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے جو بھی اسی دن اور اسی مہینے میں پیش آیا۔ میرے محترم دوستو، تاریخ ولادت یعنی مہینے میں تو اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن دن کون سا ہے؟ مورخین نے اس حوالے سے مختلف روایتیں جمع کی ہے۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی، لیکن جتنے کتب سیرت اور تواریخ کی کتاب دیکھی گئی ہے ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے 9 ربیع الاول پر اتفاق ہے۔ جمہور کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ البتہ تاریخ وفات اس حوالے سے تقریباً اتفاق ہے تمام مورخین کا اور سیرت نگاروں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے بزرگوں میں اس دن کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ خیر و خیرات کیے جاتے تھے لوگ، یعنی اپنے وسعت کے مطابق اس دن خیرات بھی کرتے تھے، جانور بھی ذبح کرتے تھے، بہت کچھ۔ بہرحال پھر جب لوگوں کے نزدیک یہ چیز لازم و ملزوم بن گیا تو پھر علماء نے کہا کہ بھئی اس کو لازم نہ ٹھہراؤ، بلکہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ اس دن بہت ثواب ہوگا، یہ چیز پھر انسان کی اس عمل کو خراب کر دیتے۔ بہرحال 12 ربیع الاول یوم وصال بھی ہے، اور 12 ربیع الاول اگر ہم بعض سیرت نگاروں کے نزدیک یوم ولادت مان بھی لیں تو گویا اللہ رب العزت نے دونوں واقعات کو ایک ہی دن اکٹھے فرما دیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ یہ کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک زبردست خوشی کا موقع ہے، دل چاہتا ہے کہ زبردست خوشی منائے جس خوشی کی انتہا نہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے بڑھ کر اور کون سی خوشی ہوگی؟ سب سے بڑھ کر خوشی یہی ہے کہ ہم اس دن کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے بھرپور خوشی کے انداز میں منائے۔ لیکن عجیب اللہ کا اتفاق ہے، اللہ پاک نے یعنی اس دن کو ایسے ایک اتفاق والا دن بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بھی یہی دن رکھ دیا کہ ایک طرف تو دل چاہے گا کہ خوشی کی انتہا کر دوں، دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال بھی اسی دن یعنی وفات بھی اسی دن کرایا کہ ایک طرف غم کی انتہا کو دل چاہے گا کہ غم کی انتہا کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر اور کون سا غمناک واقعہ ہوگا۔ تو ایک طرف دل چاہے گا کہ یہ دن یوم غم کے طور پر مناؤ تو اللہ فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو دیکھو،
اور دوسری طرف یوم ولادت کو دیکھ کر دل چاہے گا خوشی کے طور پر مناؤ، تو اللہ فرماتے ہیں یوم وفات کو دیکھو۔ دونوں اکٹھے کر کے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، نہ خوشی میں انتہا پر جاؤ نہ غم میں انتہا پر جاؤ۔ اگر غم منانے کو دل چاہے خوشی کے موقع کو دیکھو، خوشی منانے کے دل چاہے تو غم کے موقع کو دیکھو۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، اللہ اکبر، یہ تخلیق کائنات کی مقصد کی تکمیل ہے۔ اللہ نے جو اس کائنات کو پیدا فرمایا، گویا حضور کے تشریف آوری سے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنا عظیم واقعہ ہے۔ زمین، آسمان، کائنات، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے تو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے علم میں نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی تک مٹی، پانی اور گارے کے درمیان تھے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ اب دیکھیے نا، اللہ پاک نے جو قرآن میں صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ بھی ہے و رسولہ بھی ہے و نبی، یہ تینوں مقام آپ کے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے لفظ عبد کا ذکر فرمایا۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ عظیم ذات، اللہ کی ذات جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور یہاں پر رسول کے لفظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہاں نبی کی لفظ سے یاد کیا ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، عبد بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن جب صلاۃ و سلام کا حکم دیا جا رہا ہے علی النبی کہہ کر حکم دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف ایک قادیانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد اس وقت اللہ کے عبد بنے جب دنیا میں آپ کا ظہور ہوا، جب دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہو گئی، تو آپ اس وقت اللہ کے بندے بنے، عبد یعنی ظہور آپ کا، اور رسول اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں رسالت کا اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ عبدہ یعنی بندہ، اس کا ظہور 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور رسول کا یعنی اس کا اعلان آپ نے 40 سال پورے ہونے پر جب غار حرا سے آپ پہلا درس لے کر آئے تو اس وقت اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ اور علی النبی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میرے نبی تھے جب ابھی تک آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کا لفظ آپ کا مقام بتلا رہا ہے، نبی کا لفظ آپ کا مقام بتلا رہا ہے کہ آپ اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ اور یہ ایک عجیب، یہ علی النبی کا لفظ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بتلا رہا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں، مقام کیوں نہ بتلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کی ظلمت کدے میں ایک بہار آئی، ایک روشنی آئی۔ اللہ نے کفر اور شرک کی تمام تاریکیوں کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور علی نور بنا دیا، سبحان اللہ، اور انوار ہدایت سے یہ کائنات روشن ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو پیغام لے کر آئے وہ سراسر خیر ہے۔ اصل تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے، اس میں امن ہے اور سلامتی ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی تعلیم دی۔ ایمان امن سے ہے،
اسلام سلامتی سے ہے۔ گویا دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ جہاں سمجھو ظلم ہو رہا ہے، سمجھو کہ یہاں اسلام نہیں ہے، یہاں ایمان نہیں ہے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں اسلام اور ایمان نہیں ہوگا۔ جہاں بے انصافی ہوگی وہاں امن، ایمان اور اسلام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان بھی امن کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور اسلام سلامتی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے وہ نظام لے کر آئے، وہ خیر، سراسر خیر، اتنا زبردست نظام ہے میرے محترم دوستو۔ اس وقت بھی وہ اونٹوں کے ساربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو اپنا کر امت کے معلم بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے 1,24,000 کو معلم انسانیت بنایا۔ اونٹوں کے ساربان پوری امت کے امام بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں حج کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ مکے کے قریب پہاڑیوں پر پہنچے تو ایک پہاڑ پہ چڑھ کر پہاڑ کے دامن میں یوں دیکھنے لگے، اپنے تینوں طرف، چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ صحابہ بھی دیکھنا شروع کیا، سب نے دیکھنا شروع کیا۔ کہا امیر المؤمنین، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا نظر آئے؟ عمر کیا دیکھ رہا ہے؟ عمر یہاں اپنی ماضی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں عمر اونٹوں کو چرانے کے لیے لاتا تھا۔ میرے والد خطاب اونٹوں کا ریوڑ مجھے دے دیتے اور کہتے عمر جاؤ ان اونٹوں کو، اونٹیوں کو چرا کر لاؤ۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کن پہاڑوں میں چرایا جاتا ہے۔ بھئی جہاں کچھ نہ کچھ ان جانوروں کی کانی کی چیزیں ہو تو وہاں لے جائے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں لے جاؤ۔ پورا دن بس انہی پہاڑوں میں گھماتا، اسی جگہ میں گھماتا جہاں ایک بھی سرسبز پودا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمام دن اونٹیاں بھوکے پیاسے رہ کر شام کو میں واپس گھر لے جاتا۔ میرے والد برتن لے کر اونٹیوں کے پاس آتے کہ اس سے دودھ نکالوں۔ جب وہ اس کے قریب آتے تو ان بیچاروں نے کچھ کھایا ہوتا تو تنوں میں دودھ آیا ہوتا۔ وہ بیچارے تو بھوکے پیاسے، ان کی تنوں میں دودھ کہاں سے آئے؟ دیکھا تو تمام اونٹنیاں دودھ سے خالی تھی۔ میرے والد اپنی پیشانی کو مار کر کہتے عمر تیرا کیا بنے گا؟ تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے ہیں۔ کن پہاڑوں پر اونٹوں کو چرایا جاتا ہے؟ کم از کم یہ تو کچھ کھائے اور شام کو ان کے تنوں میں دودھ تو آئے۔ یہ تو خالی آئے، بھوکے آئے ہیں، پیاسے آئے ہیں، دودھ کہاں سے آئے؟ کہاں ان کو چرانے کے لیے لے گیا؟ کہا عمر ان پہاڑوں میں لاتا جہاں کچھ بھی پتے نہ ہوتے، کھانے کی چیزیں نہ ہوتی جانوروں کے لیے، اور شام کو واپس لے جاتا اور اونٹنیاں دودھ سے خالی ہوتی۔ اور میرے والد کہتے کہ عمر تیرا کیا بنے گا؟ آج اللہ کی حکمت پر میں حیران ہوں، اللہ نے عمر کو پوری امت محمدیہ کا نگہبان بنا دیا، پوری امت کو عمر کے حوالے کر دیا۔ واقعی حضور کی تعلیمات نے عمر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے محترم دوستو، ایسا نظام تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نظام لے کر آئے، سراسر خیر پر مبنی، سراسر برکت پر مبنی۔ بدر کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھا حضرت حذیفہ سے ملاقات ہو گئی۔ حذیفہ ہے اور حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ مسلمان خوش ہو گئے، چلو 2 افراد کا اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے ابو جہل کی قیادت میں ایک جمع غفیر کفار کا لڑنے کے لیے آپ کی طرف آ رہا تھا، بدر کے مقام کی طرف۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 2 مسلمان مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہے، انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ہم نے کہا بھئی ہمیں چھوڑ دو۔
ہم مدینہ جا رہے، کہتے تم جا کر واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے مقابلے پر آؤ گے، لڑو گے تو ہم تمہیں اس وقت تک جانے نہیں دیں گے جب تک یا مجھ سے وعدہ نہ کر لو یا پھر ہماری قید میں اس وقت تک رہو جب تک ہمارے درمیان معرکہ نہ ہو جائے۔ حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اور میرے والد دونوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں لڑیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا، میں نے کہا تو ہمیں چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ ابو جہل کیا کفار ہیں، ان سے وعدہ کیا ہم بالکل آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو روک دیا اور فرمایا خبردار، وعدہ وعدہ ہوتا ہے چاہے کفار سے کیا ہو یا مسلمان سے۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں کہ اپنے وعدے کا لحاظ رکھا کرو، اس کو پورا کرو، نہیں ہمیں شکست ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے تم اپنی وعدے کی پاسداری کرو، تم نے ہمارے ساتھ نہیں لڑنا ہے، جاؤ مدینے پہنچو اور ہمیں چھوڑ دو، تم اپنی وعدے کو۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وعدے کو پورا فرمایا۔ بتائیے کیسے نظام خیر لایا ہوگا، ایسا نظام جس میں سراسر خیر و برکت ہے۔ میرے محترم دوستو، ٹھیک ہے جھنڈیاں لگا لیے، قمقمے لگا لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ ہے جو آپ تعلیمات لے کر آئے۔ ہفتہ عشق رسول منانے سے کوئی فائدہ نہیں، پوری زندگی عشق رسول منانا ہے، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے۔ کیا مطلب ربیع الاول گزر جائے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چھوڑ دیں گے، پیغام ہم بھول جائیں گے؟ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے گا، باقی مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام پہ کوئی حق نہیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، پوری زندگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ اب دیکھیے ہم نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے امام ہوتا ہے، جب آپ نے تکبیر کہہ دی امام کے پیچھے، اب آپ کی اپنی منمانی ختم، اب امام کی اتباع میں پوری نماز پڑھنی ہے۔ امام قیام کرے گا آپ قیام کرو گے، امام رکوع میں جائے گا آپ رکوع میں جاؤ گے، امام سجود میں ہوگا آپ سجود میں جاؤ گے، امام التحیات پڑھے گا آپ بھی اس کے ساتھ التحیات پڑھ کر امام کی اتباع میں بیٹھے رہو گے جب تک امام سلام نہ پھیر دے۔ آپ امام سے پہلے سلام پھیر نہیں سکتے، اگر پھیر دیا آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ تو ایک وقتی طور پر نماز کے امام ہوتا ہے، ایک پوری زندگی کے امام، ہماری پوری زندگی کے امام جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرام، قدم قدم پر ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا، پانی کیسے پیا، سویا کیسے، جاگا کیسے، یہ تمام زندگی کے ہم شعبے ہیں، اس میں اتباع ہوگی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہی اللہ کے حبیب، اللہ کا محبوب ایک بار پھر کفار کی نربے میں ہے۔ یہ ظالم بدبخت کیا ملتا ہے ان بدبختوں کو؟ میں حیران ہوں، یہ ازلی جہنمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، کبھی ایسے واہیات بکتے ہیں کہ ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو کیسے مقام دیا، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر قدم رکھے اس زمین کا تذکرہ قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کا تذکرہ قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کا تذکرہ قرآن میں۔ اتنے اللہ کے محبوب ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب میں شہر مکہ کی جو قسمیں کھاتا ہوں، کیا ضرورت ہے ان پہاڑوں کے، خشک پہاڑوں کی مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتے اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد، کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، تیری وجہ سے میں مکی کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں۔ اتنا اللہ کے محبوب کہ باقی نبیوں کو جب صحف اور کتب دیے گئے
ایک مقام پر بلا کر نوازا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن کا نزول ہوا، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کو وہاں مت بلاؤ کہ یہاں آئیے قرآن نازل ہو رہا ہے. میرا حبیب جہاں بھی ہے قرآن وہاں لے کر جاؤ. میرا حبیب مکے ہیں تو مکے قرآن لے کر جاؤ. میرے حبیب مدینے ہیں تو مدینے قرآن لے کر جاؤ. میرا حبیب طائف میں ہے تو طائف قرآن لے کر جاؤ. میرا حبیب بدر میں ہے تو بدر قرآن لے کر جاؤ. میرا حبیب اس کے پاس نہیں آئے گا، میرا قرآن چل کر اس کے پاس جائے گا. اتنا اللہ کا محبوب، اتنا اللہ کا لاڈلا. اور ظالم کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے ہے. ارے بدبختو، تمہیں اتنی عظیم ہستیاں آزادی اظہار رائے کے لیے ملی ہے، کوئی اور نہیں ملا تمہیں کہ اس پر تم اپنے آزادی کا اظہار کر کے ان کا کارٹون بناؤ. ملا ہے تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملی ہے. یہ ازلی بدبخت ہے، یہ ازلی جہنمی ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے غم اور غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں. ولید پلید مکے میں رہتا تھا، اس نے صرف اتنا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے. اللہ اکبر، اللہ کی غیرت کو جو جوش آیا. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے حبیب یہ پلید آپ کو مجنون کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قلم اور قلم کے عظمت کی قسم، اے میرے حبیب آپ مجنون نہیں اللہ کی فضل سے. آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے. آپ جیسے اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ تو آج تک کسی کا ہوا بھی نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں 10 باتیں اللہ نے اس کے متعلق غضب میں ڈوبے ہوئے وہ باتیں کی. اور آخری بات جو اللہ نے 10ویں بات کی ہے، رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات ہے، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. آخری بات یہ ہے کہ جو میرے حبیب کو توجہ سے میری یہ بات سنو، یہ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتے جو میرے حبیب کو بوکتے ہیں، میرے حبیب کے متعلق اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں یا اپنے قلم کے ذریعے کاغذوں پر لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنا شجر نسب ڈھونڈے، یہ ولد الحرام ہے، یہ حلالی ہو نہیں سکتے. جب پہلی مرتبہ ڈنمارک سے یہ واقعہ پیش آیا تو ایک صحافی ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں میں گیا ڈنمارک، آخر مسئلہ کیا ہے ڈنمارک میں، وہاں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن توہین ہو رہے ہیں. کہتے ہیں وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ 95% لوگ ولد الحرام ہے، ان کی نسل صحیح نہیں ہے، یہ سب ناپاک نسل سے تعلق رکھتے ہیں. فرانسیوں تم میں جو بھی یہ حرکت کر رہا ہے اپنے نسل کو ڈھونڈے، خدا کی قسم وہ ناپاک نسل سے تعلق رکھتے ہیں. جو ولید کے متعلق قرآن نے یہ کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو ولید بھاگتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس پہنچا. اماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آج جو وہی نازل ہوئی اس نے مجھے ولد الحرام کہہ دیا، کیا سچ ہے؟ اس کی والدہ نے کہا تو اس وقت میرے بطن میں آیا تھا، یہ بات تو یہی ہے لیکن اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا. اس کے اور بھی بھائی تھے، انہوں نے بکواس نہیں کیے کہ وہ حلالی نسب کے تھے. کفار صحیح لیکن حلالی نسب کے ہو وہ نہیں بونکتے. یہ بونکنا کام ان کا ہے جو ولد الحرام ہے، حرامی نسب سے تعلق. اس لیے ان کا نسب ہی صحیح نہیں ہے. ان سے ہم کیا کس چیز کا بھروسہ کریں ان لوگوں پہ؟ بس اتنا کہہ سکتے ہیں ان کی قلموں پر لعنت، ان کی لکھنے پر لعنت، ان کی سوچنے پر لعنت. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر دے، یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود کر دے اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے، کہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی غلیظ الفاظ استعمال کرے اور غلیظ تحریر اپنے قلم کا. اور یہ بدبخت فرانس کا صدر ولد الحرام، یہ بدبخت بھی جو ان کی سہولت کار ہے، یہ تمام مغرب کے جتنے
سہولت کار ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو نیست و نابود کر کے ان کا انجام ہمیں ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھلا دے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ نے چھوڑے نہیں ہیں، جس نے بھی اللہ کے حبیب کی توہین کی اللہ کا قہر غصہ جوش میں آتا ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے یہ بات، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے زمین والے انتقام نہ لے، پھر آسمان والے جوش میں آ کر ان سے انتقام لیتا ہے، پھر اللہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے محبت کے اظہار تو کریں، اپنے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اظہار تو کریں، ان کو غم اور غصے کی نظر سے دیکھیں کہ تمہاری ان کرتوتوں پر ہم لعنت بھی بیچتے ہیں اور ہم اس کو انتہائی بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں اور جو اس قسم کی حرکتوں کے متعلق سوچتے ہیں اور تصور میں لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی حبیب کی محبت سے ہماری دلوں کو لبریز فرمائے۔ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی اس محبت میں کمی لانے نہ دے، اور اللہ ان دشمنان کو تہہ تیغ کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو بھی نیست نابود کر دے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ سنت پر